صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، اسلامی سال کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے پر ہوتا ہے اور اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ تو محرم الحرام وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، شہادت کا مہینہ ہے، اور ذی الحج شریف کا مہینہ جو ہے وہ بھی قربانی اور شہادت کا مہینہ ہے۔ ذی الحج چونکہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے تو اس مہینے کے اندر خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے، اور اس کی 26 تاریخ کو حضرت سیدنا خلیفہ دوم حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بھی شہادت ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، آپ کو 26 ذی الحج کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام والے دن آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ تو جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر رب لم یزل نے، خالق کائنات نے، اپنے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کے رسول ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسرے نمبر پر اسی آیہ مقدسہ کے اندر خلفائے راشدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو خلفائے راشدین ایسی ہستیاں ہیں کہ جو کائنات سے بالا تر ہیں اور تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائی، آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے، تو اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیونکہ کائنات کے اندر اگر کوئی شخص صاحب با کمال ہو، کمال والا ہو اور خلوص والا ہو اور اس کے اندر اچھی عادتیں پائی جائیں تو وہ دوسروں کو بھی کمال والا بنا دیتا ہے، وہ دوسروں کو بھی خوبی والا بنا دیتا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبیوں والے ہیں اور کمال والے ہیں، اسی لیے جو آپ کی بارگاہ میں آتا ہے وہ بھی کمال والا ہو جاتا ہے، وہ بھی خوبیوں والا ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، جب آپ نالین مصطفیٰ کے ساتھ لگے اور جس وقت آپ نے دامن مصطفیٰ کو تھاما ہے تو اس وقت پہلے آپ عمر تھے، اور پھر بعد میں جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، جب کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو پھر کیا ہوا؟ پھر فاروق اعظم
ایک دن آپ جا رہے ہیں مدینے کی گلیوں میں اور وہاں سے آپ گزرے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میرے دوستو، ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت عمر نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور اسی جگہ سے جس جگہ سے اب ہم موجود ہیں اور گزر رہے ہیں، اس جگہ پر عمر اونٹ چرایا کرتا تھا، اور ایک دن عمر اونٹ چرا رہا تھا، ایک اونٹ کسی کے کھیت کی طرف چلا گیا اور عمر اس کو ہانکتے رہے لیکن ایک اونٹ قابو نہ آیا۔ میرے چاچا نے آ کر کہا کہ عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی شان پہ قربان جاؤں، کروڑ مرتبہ قربان جاؤں کہ جب سے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا تو اس وقت فاروق اعظم فرمانے لگے کہ آج دیکھو جگہ تو وہی ہے، عمر بھی وہی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے تھے، اونٹ بھی نہیں سنبھالے جاتے تھے، لیکن آج عمر وہ ہے کہ صرف عمر نہیں ہے، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، اور آج 22 لاکھ مربع میل حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ دیکھو اللہ نے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کتنی عزتیں، کتنی خوبیاں، کتنے کمال عطا فرمائے ہیں، اور یہ سب کے سب کمال جو ہیں، یہ سب کی سب خوبیاں جو ہیں، یہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بدولت ہیں، یہ دامن مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اسی لیے میرے مسلمان بھائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر ہے، آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور آپ کا لقب فاروق اعظم ہے۔ تو میرے مسلمان بھائی، جب آپ نے اسلام قبول کیا، آخری بات میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس وقت پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم تلوار لے کر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے پیارے حبیب لبیب علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، جس جگہ بیٹھ کر کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، تو جب حضرت ارقم نے دیکھا آپ باہر تشریف فرماتے گھر کے باہر، اور حضرت امیر حمزہ بھی گھر کے باہر پہرا دے رہے تھے، جب عمر کو دیکھا کہ آج عمر ننگی تلوار لیے ہوئے کریم آقا علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے، تو حضرت ارقم نے فرمایا اگر آج عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر تو اچھی بات ہے، وگرنہ اگر آج عمر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو پھر آج عمر میرے ہاتھ سے بچ کے نہیں جائے گا۔ لیکن کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے تمہارے اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے خود دعا مانگی ہے، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصا۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے خصوصاً دعا مانگی، مولا عمر ابن خطاب کے صدقہ اسلام کو عزتیں عطا فرما۔ میرے آقا نے ابو جہل بن ہشام کے لیے بھی دعا مانگی اور حضرت عمر ابن خطاب کے لیے بھی دعا مانگی، لیکن جب عمر کی دعا مانگنے کی باری آئی تو میرے آقا نے خاصتاً کا لفظ استعمال فرمایا کہ یا مولا حقیقتاً خاص کر حضرت عمر سے جو نہ اسلام کو عزتیں عطا فرما، اسلام کو مقام عطا فرما۔ تو خالق کائنات نے حضرت عمر کی تقدیر میں اسلام لکھ دیا۔ جب آپ میرے کریم آقا کے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت ارقم نے دیکھا کہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آ رہے ہیں، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں اگر عمر کا ارادہ اچھا ہوا تو آج بچ جائے گا، وگرنہ میرے ہاتھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن خالق کائنات نے جبرائیل امین کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہلے بھیج دیا، فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، جو تو نے عمر کے لیے دعا مانگی ہے میں نے قبول فرما لی ہے، جو عمر کے لیے تو نے میرے حبیب دعا مانگی ہے میں نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور میں نے عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال
کر دیا ہے محبوب میں نے عمر کو تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے، اب تو نے اسے کلمہ پڑھانا ہے۔ جب پتہ چلا تو تمہارے اور میرے کریم علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام، جب آپ کو پتہ چلا، جب رب کا پیغام آیا تو اس وقت کیا ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے کریم آقا علیہ السلام کے در و دولت پر پہنچے تو میرے کریم آقا علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، گھر سے باہر تشریف لے آئے۔ آج پتہ چلا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ باہر سے تو عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ آج عمر اچھے ارادے سے آ رہا ہے، آج عمر دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے، آج عمر تمہارے نبی کا کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس لیے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے حجرہ پاک سے، اپنے گھر انور سے باہر نکل کر عمر کا استقبال فرمایا اور عمر کو پکڑ کے اندر لے کے گئے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبد اللہ ورسولہ۔ آپ نے کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہاں پہ بات کی ہے، بڑے پیارے انداز سے بات کی ہے، شاعر نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ بات کی۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ فعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عمر گئے، عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر آسمان والوں نے خوشیاں منائیں، پھر زمین والوں نے خوشیاں منائیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اتنے خوش ہوئے، انہوں نے بڑی بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت بلند کیا۔ تاریخ کے اندر موجود ہے جب فاروق اعظم ایمان لے کے آئے، جب فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا رسول اللہ کا، صحابہ نے اتنی بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کے اندر بیٹھے ہوئے مشرکین، بیت اللہ کے دیواروں کے پاس بیٹھے ہوئے مشرکین نے بھی سن لیا کہ آج نعرہ تکبیر و رسالت بلند ہوا ہے، آج کفار اور مشرکین کو پتہ چل گیا۔ تو جب حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا، صحابہ نے خوشیاں منائیں، تو ایک بات کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت فاروق اعظم، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کریم آقا نے فرمایا عمر کیوں نہیں حق پر ہے، ہمارا دین ہی تو حق پر ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر یہ عبادتیں چھپ کر کیوں ہیں؟ آج ہم بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں جا کے نماز ادا کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کی دو صفیں بنی، ایک صف کے اندر میں تھا اور دوسری صف کے اندر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دونوں صفیں جب چلتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، اور جب ہم بیت اللہ کے پاس گئے، مسجد حرام کے اندر گئے، تو کفار اور مشرکین دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ان کے دل ملا اٹھے اور وہ تڑپ گئے کہ آج عمر جو ہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے، آج عمر جو ہے وہ نسبت مصطفیٰ کو تھام چکا ہے۔ تو نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اور صحابہ کرام بڑی خوشی مناتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ تو ناظرین ماشاءاللہ یہ بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، تو شان فاروق اعظم سن کے آپ کے دل بھی منور ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں
تاکہ جتنے لوگ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابہ کی، حضور کے غلاموں کی شان سنیں گے، ان کے دل منور ہوں گے اور باغ باغ ہوں گے، تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ ویڈیو کو ضرور شیئر کرتے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ اچھی وابستگی اور اچھا پیار عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔